السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل مرچو ہارر سٹوریز۔ یہ واقعہ گلگت میں رہنے والے لڑکے کا ہے۔ اس کا نام حمزہ ہے۔ آئیے ان کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ان دنوں جاب ڈھونڈ رہا تھا اور کافی جگہ اپلائی بھی کیا ہوا تھا، لیکن پڑھائی کم ہونے کی وجہ سے جاب نہیں مل رہی تھی۔ تو میں کراچی میں اپنے ماموں کے پاس چلا گیا، تو ماموں نے مجھے معمولی سے جاب لگوا دی، جو اس ہاسپٹل میں مردہ خانہ فرسٹ فلور پر ہوا کرتا تھا، اور مردہ خانے کے ساتھ ہی ایک جنرل وارڈ تھا۔ اکثر جب جنرل وارڈ مریضوں کی وجہ سے بھر جایا کرتے تو لوگ وارڈ کے باہر آ کے بیٹھ یا لیٹ جایا کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے سے لاشوں کو مردہ خانے میں شفٹ کیا جاتا تو بہت سے کمزور دل لوگ ڈر جایا کرتے، کیونکہ وہاں ہر طرح کی لاشیں آتی تھیں۔ کسی کی باڈی جلی ہوئی ہوتی تو کسی کی موت میجر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی ہوتی، جن کو اس حالت میں دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، جس وجہ سے مردہ خانے کو سیکنڈ فلور پر شفٹ کر دیا تھا۔ تو میری مردہ خانے میں ڈیوٹی رات کے وقت تھی، جس پہ میں راضی ہو گیا، کیونکہ مجھے بڑی مشکل سے جاب ملی تھی، اسے میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شروع کے دن بہت اچھے گزر رہے تھے، وہاں سٹاف کے لوگ میرا بہت خیال رکھتے اور میری مدد بھی کرتے تھے۔ میرا کام تھا کہ مردہ خانے میں آنے والی ڈیڈ باڈیز کی انٹری کرنا، اور اگر کوئی رشتہ دار ڈیڈ باڈی لینے آ جائیں تو ڈیڈ باڈی کی شناخت کرنے کے بعد باڈی ان کے حوالے کر دینا۔ مردہ خانے میں رات کے وقت ہم دو لوگ کام کرتے، جن میں سے ایک میں اور دوسرا اور لڑکا تھا، اور وہ لڑکا کافی سالوں سے وہیں پہ کام کر رہا تھا۔ ایک بار بس ایکسیڈنٹ میں 6 لوگوں کی موت ہو گئی اور بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے، تو ان 6 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو اور باقی زخمی لوگوں کو ہاسپٹل لایا گیا۔ زخمیوں کو ایمرجنسی وارڈ شفٹ کر دیا گیا۔ ان 6 مرے ہوئے لوگوں کو مردہ خانے میں رکھا۔ ان ڈیڈ باڈیز میں سے 2 لوگوں کے رشتہ دار کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئے تھے، جن کی شناخت کرنے کے بعد میں نے وہ ڈیڈ باڈیز ان کو دے دی، اور باقی کی 4 ڈیڈ باڈیز وہاں مردہ خانے میں ہی پڑی تھی۔ بس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایمرجنسی وارڈ، باقی کا سٹاف اور ڈاکٹر ہسپتال میں موجود تھے، اور ایمرجنسی وارڈ میں بہت زیادہ رش لگا تھا۔ اگلے دن مجھے ڈاکٹر سے پتہ چلا کہ ان 4 ڈیڈ باڈیز میں سے ایک ڈیڈ باڈی کو ان کے رشتہ دار لے گئے، اور باقی کی 3 ڈیڈ باڈیز مردہ خانے میں پڑی ہیں۔ میرے ساتھ جو لڑکا کام کرتا تھا، اسے کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر جانا پڑا، اور اس نے بتایا کہ وہ 3 دن کے لیے گاؤں جا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اب مردہ خانے میں اتنا کام نہیں ہے تو میں یہاں پہ ہوں، سنبھال لوں گا۔ اس رات میں اپنے فلور پہ بالکل اکیلا تھا، اور سارا سٹاف نیچے تھا۔ فرسٹ فلور پہ جنرل وارڈ پر کام کرتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ کوئی مردہ خانہ کا دروازہ کھول کے اندر گیا، تو میں نے دروازے کے پاس جا کے دیکھا تو دروازہ بند ہی تھا، تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور واپس کام میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھ کو دوبارہ محسوس ہوا جیسے کوئی مردہ خانہ کے اندر گیا ہے، تو میں اس مردہ خانہ کی طرف جانے لگا۔ تو بتاتا چلوں، میں اس فلور پہ بالکل اکیلا تھا، تو مردہ خانے کے اندر کون جا سکتا ہے؟ تو اس دروازے کے پاس پہنچا۔ وہ دروازہ پہلے کی نسبت تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس مردہ خانے کے اندر گیا، دوستو، یہ دیکھنے کے لیے کہ اندر کون ہے۔ مردہ خانہ کی لائٹس کو آن کیا، لیکن اس کے اندر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے پورے مردہ خانے کو اچھی سے دیکھا، لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا، تو واپس باہر آ گیا اور باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اور کچھ دیر بعد مجھے اپنے گھر سے کال آئی۔ اس کال کو سننے کے بعد میں باہر نکلا، اور میری نظر باہر سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے شخص پہ پڑی۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی جاننے والا ایمرجنسی وارڈ میں ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میرا کوئی جاننے والا نہیں، میں تو یہاں پر بیٹھا اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے؟ اس آدمی نے بتایا کہ مجھے یہاں پر 2 دن ہو چکے ہیں، اب تک تو میرے گھر والوں کو پتہ چل چکا ہوگا۔ کہ جب میں نے دوبارہ اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس آدمی سے کچھ دیر بات کی، واپس اپنے کیبنٹ میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیبنٹ میں آ کے میرے دماغ میں اس آدمی کے خیال تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس کی کسی طرح ان کی مدد کروں۔ میں نے یہ سوچا اور سیڑھیوں کی طرف گیا، لیکن اس جگہ پر وہ آدمی موجود نہیں تھا، وہاں سے جا چکا تھا۔ تو میں واپس اپنی کیبنٹ میں آ کر بیٹھ گیا اور واک کرنے لگ گیا۔ کچھ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد مردہ خانے میں ایک فیملی آئی، اور یہ فیملی انہی لوگوں میں سے ایک کی تھی
جن کی 2 دن پہلے بس ایکسیڈنٹ میں موت ہوئی تھی۔ میں نے ساری ویریفیکیشن کو پورا کیا اور جب ڈیڈ باڈی دینے کے لیے باکس کو کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ یہ ڈیڈ باڈی جسے فیملی لینے آئی تھی یہ اور کوئی نہیں، یہ وہی آدمی تھا جس سے میں کچھ دیر پہلے باتیں کر رہا تھا، جو سیڑھیوں پر بیٹھا اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس ڈیڈ باڈی کو اس کی فیملی کو دی اور اسی رات میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ اس دن وہ لڑکا بھی واپس آ گیا تھا جو چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا، اور میں اس دن کے بعد سے دوبارہ ہسپتال نہ گیا۔ یہ تھا میری زندگی کا خوفناک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتے ہیں۔